علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسجد حمزہ میں آج کا یہ پروگرام مغرب کی نماز کے بعد رکھا گیا ہے، اور مجھے جس موضوع پر گفتگو کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے وہ کون سے اعمال ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کا لفظ آپ لوگ سنتے ہو، قرآن و سنت میں کئی مقامات پر لعنت کا لفظ آیا ہے۔ لعنت کہتے کس کو ہیں؟ اگر لعنت اللہ کی طرف سے ہے تو مطلب کچھ اور ہے، اور لعنت بندے کی طرف سے ہے تب مطلب کچھ اور ہے۔ اللہ جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے، دھتکار رہا ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور کر رہا ہے۔ اور بندہ جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ بندے کی طرف سے ایک دعا ہے کہ اے اللہ تو اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے۔ اور یہ جو لعنت ہے، اس کائنات میں سب سے پہلی لعنت ابلیس کے اوپر ہوئی ہے۔ سب سے پہلا ملعون اس کائنات کا ابلیس۔ ابلیس پر لعنت کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صاد کے اندر، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس کیا تو تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیوں تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا کہ اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، اور جب میں بہتر ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں؟
اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں آدم کیا ہے؟ اللہ نے کہا قال فخرج منها فانك رجیم، اے ابلیس تو نکل جا ہماری رحمت سے، تو رجیم ہے، مردود ہے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور میری لعنت برستی رہے گی تیرے اوپر قیامت تک، قیامت تک تو میری رحمت سے دور رہے گا، اور میں تجھے قیامت تک اپنی رحمت سے دور رکھوں گا، بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے ابلیس۔ ابلیس پر لعنت کیوں ہوئی؟ اس نے ایک تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد تکبر سے کام کیا۔ دیکھیے اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہ مان کر کے ڈھٹائی کرنا، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری کرنا، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ ایک انسان سچائی کو نہیں مان رہا ہے، یہ جرم ہے، لیکن سچائی کو جاننے کے باوجود نہیں مان رہا، یہ اور بڑا جرم ہے۔ اور ابلیس کا دوسرا جرم کیا تھا؟ اس نے نص کے مقابلے میں قیاس کیا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس اپنی منطق لگا رہا ہے، اپنی لاجک لگا رہا ہے، اپنی ریزننگ پیش کر رہا ہے، اپنی جو ہے وجہ بیان کر رہا ہے کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کی شان یہ ہے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ نبی کی حدیث اور نبی کا فرمان آ جانے کے بعد جو منطقیں لگائے، جو لاجکس پیش کرے، جو دائیں بائیں بھاگنے کے راستے تلاش کرے، وہ یاد رکھے کہ یہ راستہ ابلیس کا راستہ ہے، یہ متقی لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے۔ اچھا لعنت کی بات آئی تو ایک بات اور یاد رکھیے، کیا کسی مسلمان پر لعنت کی جا سکتی ہے؟ مان لیجیے کوئی مسلمان ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے تو مسلمان، کافر تو نہیں، تو کیا ہم اس کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کسی انسان، اسپیسیفک انسان کو آپ لعنت نہیں کریں گے، منع کیا گیا اس سے۔ آپ کسی گناہ کا نام لے کے لعنت کر سکتے ہیں، شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت، نماز نہ پڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت، زنا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، مگر کسی انسان کو خاص کر کے آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ممکن ہے وہ توبہ کر دے، ممکن ہے وہ سدھر جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس لیے کسی مومن کو جو گنہگار ہو، فاسق ہو، اس کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ کافر کو بھی، خاص کر کے کافر کو بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، ہاں جو کفر کی حالت میں مر گیا ہے اس کے اوپر آپ لعنت کر سکتے، جو کافر زندہ ہے آپ اس کی ہدایت کی دعا کیجیے، سو لعنت مت کیجیے۔ اب آئیے لعنت کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیے، یہ تو انسان کی بات ہوگی، کسی چیز کے اوپر لعنت کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کیا ہے، کبھی کبھی ہوا کو لعنت کر دیتے ہیں، موسم کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ ہوا کو بھی لعنت کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے ہوا کو لعنت کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تلعنها فانها مأمورہ، ہوا کو لعنت مت کرو، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا۔ اب آئیے ہم شریعت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ ایسے گناہوں کو دیکھتے ہیں جن گناہوں کے کرنے والے پر اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم ان گناہوں کو اوائڈ کریں، ان گناہوں سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب سے پہلا جو گناہ ہے، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، جن لوگوں نے بھی کفر کیا۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا کمپلسری ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا تب بھی کافر ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا تب بھی کافر ہے۔ یعنی ایمان کے جو 6 پیلرز ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا،
اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ ان 6 چیزوں میں سے یا ان 6 چیزوں سے ریگارڈنگ، ان سے کنسرن کرنے والی، ان سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کا انکار کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے میں پل صراط پر ایمان لانا بھی شامل ہے، میزان پر ایمان لانا بھی شامل ہے، قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا اس پر ایمان لانا شامل ہے، عذاب قبر بھی شامل ہے۔ اگر کوئی عذاب قبر کا بھی انکار کرتا ہے جس کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہے، قرآن سے بھی عذاب قبر ثابت ہے، تو وہ انسان بھی کفر کے دائرے میں چلا جائے گا، ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ تو جو ایمان کے 6 ارکان ہیں اس میں سے اگر کسی چیز کا انکار کر دے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کا انتقال کفر کی حالت میں ہو گیا، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اب سوچو، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام انسانوں کی لعنت ہو، اس سے بڑا ملعون انسان کون ہو سکتا ہے؟ شکر ادا کیجیے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی توفیق بخشی، ایمان کی دولت اللہ نے آپ کو بخشی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس نعمت پر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی لیے اس نعمت کو بچا کے رکھنے کا حکم ہے۔ آپ سنتے ہیں نا خطبہ مسنونہ میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں پہلی آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت، یعنی زندگی کی آخری سانس تک اس دولت کو بچا کے رکھنا ہے۔ ساری زندگی انسان تقویٰ پر ہے، دین پر ہے، ایمان پر ہے، مرنے کے پہلے اللہ نہ کرے کوئی کلمہ کفر میں سے نکال دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جو کفر کی طرف لے کے جانے والا ہے، ساری زندگی کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم ثبتنا علی القول بالقول الثابت، اور اسی طریقے سے آپ دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنی اطاعت کے کاموں پر تو جمع کر۔ تو ایمان کا انکار کرنے والا اور کفر کا ارتکاب کرنے والا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہودیوں کو دیکھیے آپ، یہودیوں کا سب سے بڑا کرائم کیا تھا؟ وہ کافر تھے، اور پرلے درجے کے کافر تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو برا بھلا کہتے تھے، وہ تو تھا ہی، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی، ان کی ماں پر زنا کی تہمت لگائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جہاں کرائم ذکر کی، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کے اندر تحریف کی، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی، یعنی اتنے ڈھیٹ تھے، اتنے کمبخت تھے یہ یہودی کہ صاحب کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں، اور کیا کہتے تھے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے تھے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ، اے نبی آپ ہماری بات سنیے، آپ ہماری بات سنیے مگر ہم آپ کی نہیں سنیں گے۔ یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے رائینا، اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے کہتے تھے رائینا، رائینا کا مطلب کہ ہمارا خیال کیجیے، لیکن رائینا کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا، اے ہمارے چرواہے، یعنی اللہ کے نبی کی توہین کرتے تھے، انسلٹ کرتے تھے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو ڈبل میننگ والے ہوں، جن الفاظ سے ان کا ہنسی مذاق والا بھی فارمولا ہو جائے اور کام بھی چل جائے۔ اللہ نے کہا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، یہ یہودی یہ باتیں جب کہتے تھے اپنی زبان کو موڑ لیتے تھے اور اللہ کے نبی اور صحابہ کے دین پر تانا مارتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ یہودی کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور کہتے وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اے نبی آپ ہماری بات سنیے اور ہمیں دیکھیے، اور اگر یہ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ اور آگے بڑھیے، دوسرا گناہ جو لعنت کا سبب بنتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دینا، کسی اور کو غوث اعظم
دستگیر، غریب نواز، بندہ نواز، مشکل کشا، داتا، اس طریقے کی القاب و آداب دے دینا. کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہاں جانے سے ہمیں اولاد ملتی ہے. کسی دھاگے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ دھاگا ہم پہنیں گے ہمیں مصیبتیں نہیں آئیں گی، ہم پر پریشانیاں نہیں آئیں گی. یہ شرک ہے میرے پیارے ساتھی. اور شرک یہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا سبب بننے والا عمل ہے. یاد کیجیے اللہ کے نبی کا آخری وقت، وہ آخری وقت جب آپ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں تھے، اور آپ اس قدر بے چین تھے، کبھی چادر کو اوڑھ لیتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے. اس بے قراری کے عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کر دیا. آج مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا صاحب وہ شرک پروف ہو گیا، وہ شرک پروف ہو گیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ کچھ بھی کرے وہ شرک نہیں کر سکتا. مولانا حالی نے لکھا ہے نا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسلمان سب کچھ کرے پکا مسلمان. آج ہندوستان میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان کی پہچان کس سے؟ قبروں سے ہے، مزاروں سے ہے. آج مسلمان کی پہچان مسجد سے نہیں ہے، توحید سے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سے نہیں ہے. اس کی پہچان ان درگاہوں اور ان قبروں اور ان مزاروں سے. اور آپ کبھی جا کے دیکھیں میرے بھائیوں کہ یہ جو اولیاء اللہ کی جو قبریں ہیں، ان کو مزار کہتے ہیں، وہاں پہ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. یعنی صرف یہ کہ شرک نہیں ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، نشے بازی ہو رہی ہے، اور نظر بازی ہو رہی ہے، عیاشی ہو رہی، کیا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے اتر پردیش میں لکھنؤ میں ایک مزار ہے دیوا، اس کو دیوا شریف بولتے ہیں. وہاں باقاعدہ صاحب ناچ گانا بھی ہوتا ہے. سال میں جب عرس ہوتا ہے 3 دن 4 دن ناچ گانا تک ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. اور یہ ساری چیزیں دین کے نام پہ ہو رہی. تو یہ لعنت اس کام پر میرے پیارے ساتھیوں، شرک پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی. اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کے اوپر تو میلا ٹھیلا مت ہونے دینا، میری قبر کو تو بت نہ بننے دینا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج دنیا میں بہت ساری قبروں پر اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کم سے کم حرمین کو محفوظ رکھا ہے. اور یہ قبر پرستوں کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. ان کا بس چلے تو وہ ہندوستان کے مزاروں اور قبروں پر جو شرک کے اڈے ہیں، اس سے بڑا شرک کا اڈا وہ مدینہ منورہ کو بنا دیا، اللہ کے نبی کی قبر کو. اور اسی لیے وہاں کی جو توحید والی حکومت ہے وہ ان کی نظروں میں کھٹکتی ہے. ایسا نہیں دنیا کی اور حکومتوں میں صرف خیر ہے، ایسا تو نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ سعودی عرب کی حکومت میں صرف شر ہے. بھائی ٹھیک ہے، ان کے غلط کاموں کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، مگر آپ جھوٹے پروپیگنڈے کریں اور اچھے علماء اور اسکالرز اور اسٹیج پر تقریر کرنے والے واہیات باتیں، ہوائی باتیں کچھ بھی بیان کر رہے ہیں سعودی عرب کے بارے میں. تو یہ اصل میں عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے. سعودی عرب کی پرابلم یہ ہے، قبر پرستوں کو تکلیف کیا ہے کہ وہاں صاحب ہمارے جو شرک کے مظاہر ہیں وہ نہیں ہو پائے. اور آگے بڑھیے، ایک اور کام پر لعنت کی گئی. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے والد کے اوپر لعنت ہے. والد کا جب لفظ آئے نا تو والد میں والد والدہ دونوں آ جاتے ہیں، یعنی والدین پر لعنت کرے. ایک انسان اپنے والدین پر لعنت کرے، کتنا گرا ہوا انسان ہو سکتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، والدین سے اختلاف ہو سکتا ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، والدین کی کوئی بات غلط ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، آپ نے اختلاف کیا، یہ ہو سکتا ہے. مگر ایک انسان والدین پر لعنت کرے، والدین کو گالی گلوچ کرے، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے، اور اس سے بڑھ کے والدین پر ہاتھ اٹھا دے، بہت بدبخت انسان ہے. اس نے جانا ہی نہیں کہ والدین کا کیا مقام. کبھی آپ غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حقوق العباد کا جب ذکر کیا ہے، اپنے حق کے بعد اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد جب بندوں کا حق بیان کیا تو سب سے پہلے وبالوالدین کے ساتھ
اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اگر ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں آپ کو رکھتی ہے تو باپ ماں کی اور آپ کی کفالت کرتا ہے، آپ کی ہر ایک ضرورت کا خیال کرتا ہے. آپ کے لیے نہ جانے کتنی راتیں آپ کے ماں باپ نے جاگ کر کے کاٹی ہیں، اور آج آپ کے پاس چند پیسے آ گئے، تھوڑی سی طاقت آ گئی، تھوڑی سی سمجھداری آ گئی تو آپ ماں باپ بیکار ہو گئے. آپ لعنت کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے، گالی دے رہے. نہیں میرے ساتھ، اللہ کے نبی اللہ کے نبی کہہ رہے لعن اللہ من لعن والد، اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرے. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. جانور ذبح کرنا بھی ایک عبادت ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح نہیں کر سکتے. ہمارے نوجوان بعض جو ہے وہ میکڈونلڈ میں اور کہاں کہاں جا کے چکن مٹن کھا لیتے ہیں، جبکہ معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں. اگر یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے تو آپ کے لیے کھانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر یا غیر شرعی طریقے سے جھٹکے. آج کل آپ شاید حیدرآباد میں رہتے ہیں، آپ کو شاید اس کا احساس کم ہو. دوسرے شہروں میں، دوسرے اسٹیٹس میں یا تعصب زیادہ ہے. باقاعدہ وہاں تو دکانیں، جو میٹ کی دکانیں ہیں، چکن کی دکانیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو جھٹکا والا رکھتے ہیں، ہم ذبح کا نہیں رکھتے. ذبح تو مسلمان کرتا ہے، وہ جھٹکے والے جانور رکھتے ہیں. اور پھر وہ گوشت سپلائی ہوتا ہے ریسٹورینٹس میں، ہوٹلس میں. میں کہتا ہوں کیوں ایسا شک والا کام کیوں کرنا بھائی؟ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، فلائٹ میں جا رہے ہیں، ویج کھا لیجیے، آپ مت کھائیے آپ ایسا نان ویج جس میں ڈاؤٹ ہے. غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. آپ کے لیے کھانا حرام ہے اور ایسا کرنا بھی حرام ہے. اللہ کے نبی نے لعنت کی. لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت تو اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے. اب دیکھیے بدعتی کو پناہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بدعتی کو پناہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدعتی کا سپورٹ کریں، بدعتی کو آپ کے ذریعے سپورٹ ملے، اس کی اجازت اسلام میں. بدعت رد کرنے کے لائق چیز ہے، بدعت سپورٹ کرنے کے لائق چیز ہے. ٹھیک ہے، ہمارے آس پاس میں جو بدعتی لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نادان ہیں. ان کے علماء نے، ان کے بڑوں نے جو پڑھی پڑھائی ہے وہ بیچارے پڑھ کے بیٹھے. ان کو ایسی فضیلتیں بتائی گئی اولیاء اللہ کی، بزرگوں کی، ان کو لگتا ہے کہ ہم اور آپ گستاخی کرتے ہیں اولیاء کرام کی، ہم تو مانتے ہی نہیں نبی کو، ہم تو مانتے ہی نہیں صحابہ کو. تو اب یہ نادان لوگ ہیں، ہمیں ان کی نادانی کو دور کرنا ہے. ان کے ساتھ ہم تعلق رکھیں، ان کے ساتھ ہم میل جول رکھیں، ہم اس سے آپ کو منع نہیں کر رہے، مگر آپ کسی بدعت کے کام میں ساتھ نہیں دیں گے. دوستی اپنی جگہ ہے، تعلق اپنی جگہ ہے، لیکن بھائی یہ 11ویں کی آپ بریانی لائیں، میں نہیں کھا سکتا، میں اسے جائز نہیں سمجھتا. سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سی تکلیف کی بات ہے؟ من آوا محدثن، کسی بدعتی کو پناہ دینا، کسی بدعتی کا سپورٹ کرنا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور جو انسان زمین کے نشانات کو چینج کر دے. ایک انسان کی زمین ختم ہوئی، دوسرے کی شروع ہوئی. اب جو باؤنڈری ہے، باؤنڈری کو چینج کر دے، دوسرے کی باؤنڈری میں انٹر ہو جائے، دوسرے کی زمین اپنے نام کر لے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی بھائی کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، چچا بھتیجے کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے. یعنی انسان کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین لے کے اوپر جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا. یہ تھوڑی سی زمین جو آپ ناجائز طور پر کسی کی ہڑپ لیں گے، آپ کی آخرت برباد کر دیں. اور یہ زمین کتنے دن آپ کے کام آئے گا؟ آپ مریں گے، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں. یعنی اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالیں، کون سا فائدے کا سودا ہے؟ اس لیے انسان کو ہمیشہ بہت احتیاط کرنی چاہیے حقوق کے معاملے میں، زمین و جائیداد کے معاملے میں. جس کا جو حق ہے اس میں کبھی بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے لعنت کی جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی نے اگر کسی دوسرے انسان کی ایک بالش، جو ہمارے ہاتھ کے ہتھیلی کا جو یہ پیمانہ ہوتا ہے نا، اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں، ایک بالشت کسی کی زمین اگر کسی نے ناجائز طور پر ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے طبق من سبع ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے. اللہ 7 زمینیں، یعنی یہ جو زمین ہماری زمین ہے،
ایسی 7 زمینوں کا توق بنا کر کے، اب وہ اس کی کیا کیفیت ہوگی تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے امیجنیشن سے پرے ہے وہ چیز۔ تو بہت سخت عذاب ہے زمین و جائیداد میں گڑبڑی کرنے والوں کا۔ اور آگے بڑھیے، بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات، اللہ کی لعنت ہو گدنا گودنے والی عورت پر۔ گدنا مطلب جیسے آج کے دور میں ٹیٹو بنتا ہے، ٹیٹو بنانے والی عورت پر، والمتوشمات، اور ٹیٹو بنوانے والی عورت پر، بنانے والی عورت پر بھی اور بنانے والی عورت پر، والمتنمسات، اور اپنے آئی برو کو نوچنے والی، آئی برو کو چھیڑنے والی۔ اگر کسی عورت کی آئی برو نارمل سے زیادہ ہے، بہت زیادہ گھنی ہے، اور یعنی جو عورت کی ایک شیپ ہوتی ہے اس سے باہر ہے، تو اس کو تو گنجائش ہے کہ وہ نارمل کی لمٹ میں اس کو لے کے آ جائے۔ جیسے کسی عورت کے اگر چہرے پر بال وغیرہ آ جائے، نارملی تو نہیں ہوتے، تو اس کو وہ ریموو کرا سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ اچھی خاصی اس کی آئی برو ہے، اس کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ فیشن کے نام پر، میک اپ کے نام پر آج کل کیا کیا ہو رہا ہے، جو ہمارے بیوٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلومات ہوگی، خاص طور سے خواتین کو تو یقیناً معلومات ہوگی کہ میک اپ کے نام پر آج کل کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے میک اپ کی اور جو ہے عورت کی خوبصورتی کے نام پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی ایک لمٹ بنا دی۔ عورت کوئی ایسا کام نہ کرے تو اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی، عورت اپنے آپ کو مردوں کے جیسی چال ڈھال نہ بنائے۔ اسی طریقے سے مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ عورتوں کی جیسی چال ڈھال نہ بنائے۔ ایک جگہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ مرد حضرات کیا سونے کی چین پہن سکتے ہیں؟ غالباً یہ ساؤتھ انڈیا میں آندھرا پردیش میں کہیں پروگرام تھا، وہاں یہ سوال ہوا تھا، یہ تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے وہاں یہ جواب میں کہا تھا کہ سونے کی چین تو نہیں استعمال کر سکتے، اس کے علاوہ اسٹیل وغیرہ کی چین استعمال کر سکتے ہیں۔ بعد میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مولانا آپ کی یہ بات سن کر کے بعض لوگ تو اسٹیل وغیرہ کی پہن رہے ہیں، لوہے کی پہن رہے ہیں۔ تو بعد میں جب اس مسئلے پر میں نے اور علماء کے فتاوے دیکھے تو علماء نے لکھا کہ نہیں، یہ جو چین وغیرہ ہیں یہ عورتوں کی زینت ہے اور مرد حضرات کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ چین پہننا یہ عورتوں کی زینت سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے، اور مرد اگر پہن رہا ہے تو گویا کہ وہ عورتوں کی مشابہت کر رہا ہے، عورتوں کی نقل کر رہا ہے، اور عورتوں کی نقل کرنے والے مردوں پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت۔ تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ گدنا گودنے والی عورت پر اللہ کی لعنت، گدنا گدوانے والی عورت پر اللہ کی لعنت، آئی برو نوچنے والی عورت پر اللہ کی لعنت، اور والمتفلجات، اپنے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کروانے والی۔ اس زمانے میں فیشن کا ایک طریقہ تھا دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کروانے۔ اچھا، آج اگر کسی کے دانت بڑے بڑے ہوں یا ٹیڑے میڑے ہوں تو اس کو اگر نارمل شیپ میں لے کے آئے گا تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی بات نہیں، وہ نارمل شیپ میں اس کو لے کے آیا جا رہا ہے۔ تو وہ نارمل سے ایب نارمل اس کو کر دیتی تھی کہ دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کر دیتی تھی۔ اس زمانے کا ایک فیشن تھا، اللہ کے نبی نے لعنت کی اور کہا المغیرات خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی ہے یہ عورتیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ کون بیان کر رہا ہے حدیث؟ عبداللہ بن مسعود۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام یعقوب۔ ام یعقوب نام کی ایک عورت تھی، اس کو پتا چلا تو وہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ کیوں لعنت کرتے ہیں ایسی عورتوں پر؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں کیوں لعنت نہ کروں ایسی عورتوں پر جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، ومن ہوا فی کتاب اللہ، اور جن کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، اللہ کی کتاب میں بھی۔ تو وہ عورت کہتی ہے قرأت کتاب اللہ، قرأت ما بین الدفتین، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، دونوں دفتی کے بیچ میں جتنا قرآن ہے پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں مجھے کہیں ایسی عورتوں کا ذکر نہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی۔ آج ہمارے یہاں چراغ لے کے ڈھونڈ لیجئے، لاکھوں میں 2-4 عورتیں آپ کو ملیں گی جو قرآن کی حافظہ ہیں۔ آج ہماری عورتیں ماشاءاللہ میک اپ کی حافظہ ہیں، بالی ووڈ کے سیریلز کی حافظہ ہیں، فلموں کی حافظہ ہیں، سوشل میڈیا کی حافظہ ہیں۔ قرآن کی حافظہ کون عورتیں ہیں میرے بھائی؟ ہم اگر ببول کا پیڑ بوئیں گے تو ظاہر ہے کہ آم تو نہیں توڑ سکتے۔ ہماری بچیاں، ہمارے گھر کی خواتین، ہم جس طریقے کی ان کی پرورش کر رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، اور جس ماحول میں وہ پل بڑھ رہی ہیں، جب ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس قرآن کی نالج نہیں ہے، ان کے پاس حدیث کی نالج نہیں، تو پھر یہ جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں کہ صاحب مسلمان لڑکی مرتد ہو رہی ہے، مسلمان لڑکی غلط راستے پہ جا رہی ہے، کون سی حیرت کی بات ہے؟
اس کو معلوم ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، تو اسے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایمان کی حفاظت کرے؟ ایمان کی حفاظت کی ایکسپیکٹیشن آپ اس سے کریں گے جو ایمان کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ نبی کے دور کی عورتیں کیسی ہوتی تھی ذرا اندازہ لگائیں۔ ام یعقوب آ کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں کہیں ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ہے، آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہوگی سورہ حشر کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے دے لے لو اور رسول جس سے منع کر دے۔ اے خاتون، اگر آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے تو اللہ کے رسول نے جب ایسی عورتوں پر لعنت کر دی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں بھی لعنت کی گئی کہ رسول کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول کا حکم قرآن کا حکم۔ پھر اس عورت نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی کوئی بیوی بھی یہ سب کام کرتی ہے، جتنے کاموں پر آپ نے لعنت کیا ہے آپ کے گھر میں ایسا کام ہوتا ہے؟ کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ۔ عورت گھر کے اندر گئی اور حضرت عبداللہ کی جو فیملی تھی، جو ان کی بیویاں تھیں، جو بچیاں تھیں، ان سے ملاقات کر کے آئی اور کہتی کہ میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کی بات غلط، میری بات غلط ہے، آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اگر میری بیوی ایسا کام کرتی ماں جامعتھا، تو میں اپنی بیوی کے قریب نہ جاتا، میں اپنی بیوی کو ایسا کام کرنے کی پرمیشن نہیں دے سکتا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام نبی کی جو باتیں سنتے تھے ان کو اپلائی کرتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے اور فیملی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صاحب میں تو شریعت پر چل رہا ہوں، میری فیملی جو ہے وہ شریعت سے دور ہے۔ میرے گھر میں ایسا کوئی کام کیسے ہو سکتا ہے جس کام پر اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت کی؟ اور آگے بڑھیں۔ لعنت کا سبب بننے والا ایک عمل ہے تصویر۔ ابھی آج ہم سالار جنگ میوزیم میں گئے تھے فیملی کے ساتھ، اب صاحب کرسی پر تصویریں بنی ہیں اور جو ہے دسترخوان پہ تصویریں بنی ہیں، صوفے پر تصویریں بنی ہیں۔ اس زمانے میں پینٹنگ ہوتی تھی، اب نواب لوگ صاحب شوقین تھے، اب یہ نوابوں کے شوق بھی کیا کیا تھے صاحب، پینٹنگز کے شوق، تصویروں کے شوق۔ اسلام میں تصویر کا معاملہ کتنا سخت ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے تو کیمرے کی تصویروں کو بھی یعنی اس تصویر میں شامل مانا ہے جو تصویر حرام ہے۔ آئیے پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خون کی قیمت، آپ نے خون کی قیمت لینے سے منع کیا اور کتے کی قیمت سے منع کیا اور لونڈی کی کمائی سے منع کیا، وَلَعَنَ الْوَاشِمَ وَالْمُسْتَوْشِمَ، اور گدنا گودنے والی عورت اور گدنا گدوانی والی عورت پر آپ نے لعنت کی، وَآكِلَ الرِّبَا، اور سود کھانے والے پر، وَمُوكِلَهُ، اور سود کھلانے والے پر آپ نے لعنت کی۔ ابھی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ سود کھانے والے پر تو لعنت سمجھ میں آتی ہے، سود کھلانے والے پر کیوں لعنت کی؟ اس کے بعد فرمایا وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ، اور تصویر بنانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ یہ تصویر بنانے والے پر کیوں لعنت کی اللہ کے نبی نے؟ دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والے سے کہا جائے گا کہ تو نے جو تصویر بنائی ہے اس میں تو جان ڈال، اس میں تو روح پھونک، اور وہ نہیں ڈال پائے گا تو پھر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر بھی اس تصویر میں شامل ہے، اور بہت سارے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں، کیمرے کی جو تصویر ہوتی ہے اس میں ہم سامنے والے کا چہرہ یا اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کا چہرہ ہم بناتے نہیں۔ کیمرہ تو بس ایک اس کا عکس ہوتا ہے جس کو کیپچر کر لیتا ہے، تو کیمرہ یہ تصویر بنانے کا کام نہیں کرتا ہے، کیمرہ صرف کیپچر کرنے کا کام کرتا ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء نے یہی کہا ہے کہ ہم تصویر کے سلسلے میں احتیاط کریں، اور خاص طور سے ایز اے پروفیشن تو اس کو نہیں اپنانا چاہیے، اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو تصویر کے کا معاملہ اتنا سخت ہے میرے ساتھی، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر بھی لعنت کی اور سود کھلانے والے پر بھی لعنت کی۔ آج مسلمانوں کا یہ مسئلہ بھی بڑا مشکل ہے، اور ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں کہ ہمیں کار لینا ہے، کیش لیں گے تو گورنمنٹ کو ٹیکس دکھانا پڑے گا، مسئلہ اتنا کیش رقم ہم دکھائیں گے تو ٹیکس کا مسئلہ آئے گا، تو کیا ہم فائننس پر کار لے لیں؟ عام ہوتا چلا جا رہا ہے فائننس پر کار لینا، یعنی ہمارے پاس کیش ہے پھر بھی ہم فائننس پہ لے رہے ہیں، فائننس پہ لے تو ظاہر ہے کہ ہم انٹرسٹ بھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے ساتھی، انٹرسٹ جس طریقے سے لینا حرام ہے ویسے دینا بھی حرام ہے۔ آپ جتنی کنڈیشن بتا رہے ہیں، شریعت میں کسی حرام چیز کے حلال ہونے کی ایک ہی کنڈیشن ہے، اضطراری کنڈیشن۔ جیسے قرآن نے کہا کہ مردار حرام ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی انسان بالکل مر رہا ہے
اس کو اگر وہ مردار نہیں کھلائے گا تو وہ مر جائے گا، اس کی جان بچانے کے لیے مردار کھلایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جو 20 لاکھ کی کار فائننس کرا کے لے رہے ہیں، کیا اگر کیش آپ نہیں لے سکتے، کیش لینے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے، تو کیا آپ وہ سیکنڈ ہینڈ نہیں لے سکتے؟ کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ کیا لون پر لینا اور فائننس پر اس کار کو لینا یہ اس شریعت کی اضطراری کنڈیشن میں آتی ہے؟ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے میرے ساتھیوں، لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک بڑا طبقہ اس میں انوالو ہے، بڑا طبقہ انوالو ہے۔ سود جیسے گناہ کو ہم نے کامن بنا دیا ہے، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، بہت خطرناک گناہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے سود اور بیاج کے متعلق اتنا سخت لفظ استعمال کیا، شاید کسی اور گناہ کے متعلق اتنا سخت لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود اور بیاج کا لین دین نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت اس سے بچنا چاہیے، اور نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور سود کی گواہی دینے والا اور سود کو لکھنے والا سب پر اللہ کی لعنت، اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں، ہم سواء، سب برابر ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو سود اور بیاج کے ہر ٹرانزیکشن سے اپنے نام کو بچانا چاہیے۔ ایک اور گناہ ہے جو انسان کو لعنت کا حقدار بناتا ہے، نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنا۔ نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے پر کیوں لعنت آتی ہے؟ آئیے قرآن دیکھتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ رسول کے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے تو کیا رسول کو تکلیف نہیں ہو؟ جن صحابہ کرام نے قدم قدم پہ نبی کا ساتھ دیا، جن صحابہ کرام نے نبی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی، جن صحابہ کرام کے جیسی جنریشن قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ بھائی ہمارے امت میں نیک لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، متقی پیدا ہو سکتے ہیں، پرہیزگار پیدا ہو سکتے ہیں، مگر اب کوئی صحابی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ بھائی کوئی بہت نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، عبادت گزار بن جائے گا نا، صحابی تو نہیں بن پائے گا۔ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا؟ ہم وہ نظریں کہاں سے لائیں گے جن نظروں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے؟ ہم وہ ماحول کہاں سے لائیں گے جس ماحول میں اللہ کے پیارے نبی اپنی حدیثیں بیان کرتے تھے اور صحابہ کرام سے؟ ہم وہ بدر و احد کا میدان کہاں سے لائیں گے جہاں صحابہ کرام اپنے سینے کو نبی کی جان بچانے کے لیے اپنے سینے کو آگے کر دیتے؟ تو صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے والا نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور ایک بات اور بولوں، ایک جماعت ہے، گروہ ہے جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ بھائی نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ جواب ملے گا بہت برے لوگ تھے۔ وہ صاف بولتے ہیں کہ نبی کے صحابہ تو غدار لوگ تھے، منافق لوگ تھے، نبی کا انتقال ہوا انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ یعنی آپ ایک عیسائی سے پوچھیں کہ اے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ عیسائی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ان کے ساتھی، ان کے حواری، ان کے کمپینین۔ یہودی سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون؟ یہودی کہے گا موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ان کے جو ساتھی تھے۔ لیکن ایک رافضی سے پوچھو، ایک صحابہ کے دشمن سے پوچھو کہ نبی کی امت میں سب سے برے کون لوگ؟ وہ کہے گا نبی کے صحابہ۔ یہ ہے اس قوم کا حال۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، ہم ایسے لوگوں سے امید رکھیں کہ صاحب وہ فلسطین کی مدد کریں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، وہ اسلام کی مدد کریں گے۔ ان کا اتہاس رہا ہے، ان کی تاریخ رہی ہے، انہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا دیا ہے۔ آج سیریا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، سیریا کے حالات اب جو سامنے آ رہے ہیں، جب وہاں تختہ پلٹ ہوا ہے، اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب 15 سال پہلے جب سیریا کی خبریں آتی تھی تو ہم لوگ اتنا کیئر نہیں کرتے، اب جو باتیں آ رہی ہیں کہ 40 سال تک جیل خانے میں لوگوں کو رکھا گیا، لوگوں کو سورج تک دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ 40 سال کے بعد لوگ نکلے ہیں، تب ان کو پتا چل رہا ہے کہ آج تاریخ کون سی، آج کیلنڈر پہ سن کون سا چل رہا ہے، کس کی حکومت ہے، کس کا دور ہے، لوگوں کو یہ تک نہیں پتا۔ لاکھوں لوگوں کو اکٹھے قبر بنا کے اس قبر میں ڈال دیا گیا، اور پھر جب دوسرے لوگوں کو دفنانا پڑا تو بلڈوزر چلا کے ان لاشوں کو پھر نکال کے پھر دوسرے لوگوں کو ڈالا گیا۔ یہ ظلم وہاں کیا گیا۔ کیوں؟ یہ ظلم کرنے والا
رافضی تھا، نصیری تھا، اور جو مظلوم لوگ تھے وہ اہل سنت تھے، وہ سنی تھے، وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اس کا سپورٹ کون کر رہا ہے؟ وہ ایران سپورٹ کر رہا ہے کہ جو صاحب بڑا ہمدرد بن رہا ہے کہ صاحب ہم تو فلسطین کے بڑے ہمدرد ہیں اور بیت المقدس کے بڑے ہمدرد۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا دشمن ملعون ہے، ملعون تھا اور ملعون رہے گا۔ اس کی پگڑی، اس کی داڑھی، اس کی ظاہری بناوٹ، اس کے ہم خوبصورت نعروں سے کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ قرآن کہہ رہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا انسان اور شراب پینے میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنے والا انسان، آج حیدرآباد ہو، ممبئی ہو، بڑے بڑے جو ہوٹلز ہیں آپ دیکھتے ہوں گے، ریسٹورینٹ اینڈ بار۔ ارے مسلمان، تیری ایمان کی غیرت کہاں گئی؟ تیرے اندر ایمان کی غیرت ہے، ایسے ریسٹورینٹ میں تو قدم مت رکھ جہاں ریسٹورینٹ کے ساتھ بار چل رہا ہے یا شراب پلائی جائے۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں اگر بہترین فری کے کھانے مل رہے ہیں اور اس لاؤنج میں اگر شراب بھی پروسی جا رہی ہے تو تیری ذمہ داری ہے کہ اس لاؤنج کے کھانے کو تو ٹھکرا دے، میں نہیں کھاؤں گا جہاں شراب پلائی جاتی ہے۔ مگر مسلمان کا حال تو یہ کہ مسلمان خود جا کے شراب پی رہا ہے۔ نئے سال کی جشن کی رات میں کیا مسلمان جو ہے شراب و شباب کے اڈوں پہ نہیں جا رہا ہے؟ اور شراب تو بہت دور کی بات ہو گئی، اب تو مسلمان نوجوانوں کو ایسے ایسے نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے امیجنیشن کے باہر کی چیزیں آج نوجوان نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ کف کا جو سیرپ ہوتا ہے، کھانسی کا سیرپ، جو نشہ خور لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ دور ختم ہو گیا۔ ابھی تو ایک بھائی نے بتایا کہ وہ جو ہے زنڈو بام جو ہوتا ہے باڈی پہ لگانے والا، اس کو بن پہ لگا کے نشہ خور لوگ اس کا نشہ کر رہے ہیں، اس کو نشے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے جو پنچر بناتے ہیں سائیکل اور بائک وغیرہ کے ٹائر پہ، جو وہ سولوشن لگاتے ہیں، اس سولوشن کو بطور نشہ استعمال کرتا ہے۔ بھائی جو لوگ نہیں کرتے ان کو تو گھن آئے گی سن کر، مگر آپ جا کے دیکھیں آپ کا نوجوان کر رہا ہے، اور ایک پوری نسل کو برباد کیا جا رہا ہے، ایک آپ کی پوری جنریشن کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ممبئی کے بعض علاقوں میں تھوک کے بھاؤ ایک نشہ نوجوانوں نے بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایم ڈی نام ہے اس کا، ایم ڈی۔ ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کر کے بتایا کتنا خطرناک ہے وہ نشہ، وہ ڈرگ، وہ پاؤڈر کہ جو ایک بار عادی ہو جاتا ہے اس کی عقلیوں کو گلا کے ختم کر دیتا ہے۔ نوجوان شادی کے قابل نہیں بچتا، نوجوان کی کوئی کچھ کام کرنے کے قابل نہیں بچتا۔ اللہ رحم فرمائے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، صحیح ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پر لعنت کی ہے شراب کے متعلق۔ آپ نے فرمایا آسی رہا، شراب کے لیے اگر رس کو نچوڑا جا رہا ہے، اگر انگور کا رس نچوڑ کر کے کوئی شراب بنا رہا ہے تو شراب کے لیے اگر انگور کا رس نکال رہا ہے تو رس نکالنے والے پر بھی لعنت۔ وہ مرتصی رہا، اور جس کے لیے رس نکالا جا رہا اس کے اوپر بھی لعنت۔ وہ شاربہا، پینے والے پر لعنت۔ وہ حاملہا، اٹھانے والے پر لعنت۔ والمحمولۃ الیہ، اور جس کے پاس اٹھا کے لے کے جایا جا رہا اس کے اوپر لعنت۔ والساقیہا، پلانے والے پر لعنت۔ وبائعہا، بیچنے والے پر لعنت۔ وآکل ثمنہا، اس کی قیمت کھانے والے پر اللہ کی لعنت۔ والمشتری لہا، خریدنے والے پر اللہ کی لعنت۔ والمشترات لہ، جس کے لیے خریدا جا رہا سب کے اوپر اللہ کی لعنت۔ یعنی شراب میں، نشے میں کسی بھی طریقے کا سپورٹ بھی کرنا یہ حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے ایسے انسان کے اوپر۔ اور آگے بڑھیے، شادی ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اور ظاہر زندگی کی گاڑی تبھی چلے گی جب ایک دوسرے کے حقوق کو انسان سمجھے گا، بیوی سمجھے گی، شوہر سمجھے گا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا جائز حق ادا نہیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے پرابلم کھڑی ہوگی، اور اگر کوئی بیوی جان بوجھ کر کے بغیر کسی مجبوری کے شوہر کی ریکوائرمنٹس کو پوری نہیں کرے گی تو وہ بیوی بھی گنہگار ہوگی اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے، فابت، اور وہ انکار کر دے، فبات غضبان علیہا،
اور شوہر ناراض ہو کر کے رات گزارے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس بیوی پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور بغیر کسی مسئلے کے اگر بیویاں نخرے کریں اور شوہروں کی ضرورتوں کو پوری نہ کریں تو سماج میں برائیوں کے راستے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بہت نازک مسئلہ ہے، اور میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج کی چیزیں ہیں سماج میں۔ بعض خواتین کا معاملہ کیا ہے، یہ صاحب تقریریں بہت سن رہی ہیں، ان کے یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں، ہسٹری دیکھ لیں، علماء کے بیانات موجود ہیں، ان کے علاقے میں محلے میں پروگرام ہے، ہر مجلس میں جا رہی، ہر پروگرام میں جا رہی ہیں، لیکن شوہر کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ شوہر کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھنا، شوہر سے ڈھنگ سے بات نہ کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھ لینا منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ جو اٹیچمنٹ ہے شوہر اور بیوی کا، یہ 24/7 ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے کبھی بھی مل سکتے ہیں۔ اب ایک بیوی اگر 14 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے روزہ رکھ رہی ہے، شوہر سے وہ دور رہے گی، اس کو اس نفل روزے کی اجازت لینی پڑے گی اپنے شوہر سے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی کو پوچھتے ہیں کہ ازات زوج انت، کیا تو میریڈ عورت ہے، شادی شدہ عورت ہے؟ کہتی ہاں اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے نبی ما آلوہ الا خیرا، میں اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ آج ایسی عورتیں کہاں ملیں گی؟ آج کوئی عورت یہ اتنے دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی؟ آج افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عورتوں کو اپنے حقوق یاد ہیں۔ جیسے شادی ہوئی 1 سال گزرا، میں ماں باپ کے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے الگ کر دیجیے۔ وہ ایک مولانا صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولانا صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے کہ ساس سسر کی خدمت یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اور جب میری ذمہ داری نہیں تو میں آپ کے ابو کی اور آپ کی امی کی خدمت نہیں کروں۔ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میری بیوی عالمہ ہے، پڑھی لکھی ہے، میری بیوی کے لیے قرآن میں کہاں لکھا ہے اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرو، لہذا میں آج سے آپ کے ابو کی اور آپ کی امی کی خدمت نہیں کروں گی، مجھے آپ الگ رکھیں۔ مولانا بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بھئی آپ کی محترمہ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں، آپ بالکل ان کی بات سے ایگری ہوں میں، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت، آپ کے ماں باپ پہ آپ کی ذمہ داری، آپ کی بیوی کی ذمہ داری نہیں، مگر ذرا اپنی محترمہ سے جا کے آپ یہ کہیں کہ جو ہر سنڈے میں تجھ کو ہوٹل پہ لے کے جاتا ہوں کھانا کھلانے، یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ یہ ہر سال میں جو تجھے نئی جویلری دلا رہا ہوں، نیا سوٹ دلا رہا ہوں، شادیوں پر مہنگی مہنگی شاپنگ کرا ہوں، بھائی تیرے ضرورت بھر کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ تو جہاں تجھے اپنے شوق اور ارمان پورے کرنے وہاں تو قرآن و حدیث کو دلیل نہیں بناتی ہے، اور جہاں میرے ماں باپ کی خدمت کی بات آئی تو قرآن و حدیث کو دلیل بنا رہی ہے۔ تو جا کے اپنی اہلیہ سے کہہ دو کہ شاپنگ کرانا اور یہ گھمانا پھرانا یہ سب کسی قرآن کی آیت اور حدیث سے ثابت نہیں۔ جب انہوں نے جا کے اپنی اہلیہ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں معذرت چاہتی، معافی چاہتی۔ تو زندگی کی گاڑی میرے بھائیوں قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتی، ہر چیز آپ قانون کے ڈنڈے سے نہیں منوا سکتے، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کو سمجھ اور بوجھ کر کے چلتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا کہ کیا تو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی بہت خدمت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے خاتون تو کان کھول کر کے سن لے، انما ہوا جنت کی ونار کی، تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے، تیرا شوہر تیری جہنم بھی ہے۔ تو اگر اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اس کو خوش کرے گی، اس کی ضرورتوں کا خیال کرے گی، وہ تیری جنت بن جائے گا، اور اس کو ناراض کرے گی وہ تیری جہنم بن جائے گا۔ ایک شادی شدہ انسان، ایک شادی شدہ عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ اللہ کے نبی نے 4 کام کرنے پر عورت کو جنت کی خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شاد۔ عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کرے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ 4 کام اگر عورت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی۔ لعنت کا سبب بننے والا ایک عمل اور ہے، اور یہ عمل بھی آج کامن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شوہر کا بیوی سے ریلیشن شپ بناتے وقت غیر فطری طریقہ استعمال کرنا، جو نیچرل طریقے کے خلاف طریقہ ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ اور جو پلیٹ فارمز ہیں انٹرنیٹ کے،
بہت ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں میں عام ہو رہی، تو جو گندگیاں عام ہو رہی اس میں سے گندگی یہ بھی غیر فطری طریقے سے لوگ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں ان حرکتوں پر. اللہ کے نبی نے لعنت کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملعون من اتى امرأته في دبرها، جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے وہ انسان ملعون ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ یہ برائی پہلے یہود و نصارہ کے اندر تھی، بڑی تعداد میں آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ چکی. تو یہ بھی اللہ کی لعنت کا سبب بننے والا ایک عمل ہے. اسی طریقے سے لعنت کا سبب بننے والا ایک عمل مرد کا مرد کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا، جس کو ہومو سیکسولیٹی بولتے ہیں، یا جس کو جو ہے گے اور لیسبین کا جو رشتہ بولتے ہیں. آج اس رشتے کو بھی عدالتوں سے باقاعدہ جواز فراہم کر دیا گیا کہ کوئی حرج کی بات نہیں. دنیا کی عدالتیں اس کو لائسنس دے دیں، محمد اکرم کی عدالت سے اس عمل کو ملعون قرار دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جو حضرت لوط کی قوم کا جو عمل تھا. دنیا میں اس گندگی کی شروعات کس نے کیا تھا؟ قوم لوط نے کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں قوم لوط پر اللہ کا عذاب کیسا آیا تھا؟ پوری بستی کو اللہ نے الٹ ڈالا، کیونکہ اس قوم نے اللہ کے قانون کو الٹا تھا، اللہ کی فطرت کو الٹا تھا. اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے، انہوں نے یہ کام مرد نے مرد سے لینا شروع کیا تھا. انہوں نے فطرت کو الٹا تھا، نیچر کو الٹا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹا تھا اور آسمان سے پتھر برسے. آسمان سے عام طور سے پتھر تو نہیں برستا، لیکن اس قوم پر پتھر برسے تھے اور باقاعدہ ہر پتھر پر نام لکھا تھا جس کے اوپر برسنا تھا. پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے توبہ والا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. آج افسوس کی بات ہے یہ گندگی بھی بہت تیزی کے ساتھ نوجوانوں میں پھیل رہی ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے. اس گندگی کے قریب بھی جانا میرے پیارے ساتھیوں ایک مسلمان نوجوان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ زنا کے بارے میں تو یہ ہے کہ کنوارا لڑکا زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا ہے، شادی شدہ زنا کرے تو پتھروں سے مار دینے کی سزا ہے. مگر عمل قوم لوط جو ہے، یہ جو گندگی ہے، اگر یہ عمل کوئی کرے تو اسلامی عدالت میں اور اسلامی قانون میں کیا سزا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے. اسلامی قانون میں سزا کیا ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے. تو یہ بہت بڑا ملعون عمل ہے، لعنت کا سبب بننے والا عمل ہے. اسی طریقے سے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ کام کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. شریعت میں نسب کی بڑی اہمیت. آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا، اب آپ بچے کے اصل باپ کے بجائے اپنے نام کو باپ کے طور پہ جوڑ رہے ہیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں. کسی بچے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے اوریجنل باپ کے علاوہ کسی اور کا نام ایسے باپ کے ولدیت کے طور پر جو ہے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنا رشتہ جوڑتا ہے، او تولا غیر موالیہ، یا کوئی غلام ہے اور اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا کہتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت. اسی طریقے سے گناہ ہے حلالہ. نام سنا ہوگا آپ نے. شریعت میں ایک قانون رکھا گیا، ایک سسٹم رکھا گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، شریعت میں 3 الگ الگ طلاق دینے کا آپشن رکھا گیا. اگر تیسری طلاق کوئی اپنی بیوی کو دے دے تو قرآن کیا کہتا ہے فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تو اب یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کرے. تو شریعت نے ایک آپشن بتایا تھا، شریعت نے طریقہ نہیں بتایا تھا کہ تم یہ طریقہ بنا لو. شریعت نے ایک آپشن بتایا کہ اگر کوئی تیسری طلاق اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو اب دوبارہ ایز وائف اینڈ ہسبینڈ وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اب اگر یہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے اور پھر وہ آدمی کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو پھر سے یہ دونوں میاں بیوی کے رشتے میں بن سکتے ہیں. لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو باقاعدہ ایک طریقہ بنایا اور ایک ساتھ جو 3 طلاق دینے لگے. وہ بھی ظاہر سی بات ہے بالکل غلط طریقہ تھا، اور صحیح مسلک تو یہی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے. مگر ایک تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے 3 ہو جاتی ہے، اور جب 3 ہو جاتی ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے تیسری ہوگی تو اب تو ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اور یہاں شوہر بیچارہ پچھتا رہا ہے کہ میں نے 3 طلاق اکٹھے دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب حلالہ کروانا. تو حلالہ کیسے ہوگا
اب شوہر بیوی کسی اور سے نکاح کرے، اب اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے تب طلاق دے، تو پری پلانڈ ایک نکاح کرایا جاتا ہے. ایک آدمی کو راضی کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ میری بیوی سے نکاح کر لیجئے، آج نکاح کر لیجئے اور کل آپ طلاق دے دیجئے. یہ اتنا گندا کام ہے اور یہ کھلی ہوئی زناکاری ہے. آئیے حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے لعنت کی المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر، جو انسان حلالہ کر رہا ہے اس کے اوپر بھی، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی. اور ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تم کو کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ جس طریقے سے کرائے کا سانڈ ہوتا ہے نا، گائے کو جو ہے وہ پریگننٹ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اسی طریقے سے کرائے کا سانڈ ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے کرائے کا سانڈ؟ آپ نے کہا هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے. آج پوری دنیا میں مذاق بنا اسلام. پارلیمنٹ میں قانون بنا ٹرپل طلاق کو لے کر کے، کیوں بنا؟ اور آج اسلام کے دشمن حلالہ کو لے کر کے الزام لگاتے ہیں پورے اسلام پر اور مسلمان پر، جبکہ اسلام نے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں نے حلالہ کو بالکل انویلڈ قرار دیا ہے اور غلط قرار دیا ہے. تو میرے بھائیوں، لعنت کا سبب بننے والا ایک عمل یہ بھی ہے. اور دو چیزیں اور بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے. قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر بھی اللہ کے نبی نے لعن اللہ زوارات القبور، قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی. ایک تو یہ کہ کبھی کبھار چلی گئی بطور عبرت، ماں کی قبر ہے، باپ کی قبر ہے، کبھی خیال آیا، ماں کی محبت دل میں جوش ماری، گئی قبرستان پہ، ماں کی قبر پہ چلی گئی. لیکن ایک عادت بنا لینا اور بار بار قبرستان جانا، اور آج جو ہے قبروں کے نام سے جو باقاعدہ درگاہیں بنی اور مزارات بنے، وہاں عورتوں کا جانا. اور صاحب وہاں میں نے کرناٹک میں گلبرگہ میں گیا تو وہاں دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ جو اندر مجاور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک بہت بڑا سا مور کا پنکھ لیے ہوئے ہیں، اور جو عورتیں آ رہی ہیں تو ایک وہ اس پنکھ کو ایک بار مزار میں لگاتے ہیں، ایک بار عورتوں کو لگاتے ہیں. یعنی وہ ٹرانسفر کرے، جو بلوٹوتھ سے ڈاٹا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ برکت ٹرانسفر ہوتا ہے. ادھر وہ مورچھل لگاتے قبر میں، ادھر لگاتے عورت. اللہ، یہ دین محمدی کی تعلیم تو نہیں ہے میرے پیارے صاحب. میرے نبی کے پاس عورتیں آتی تھی، بیعت لیتی تھی، کلمہ پڑھتی تھی. اللہ کے نبی بیعت لیتے تھے، شرک مت کرنا، زنا مت کرنا، قتل مت کرنا. پردے کے اس پار اللہ کے نبی ہوتے تھے، اس پار عورتیں ہوتی تھی. میرے نبی سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے کبھی کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں کیا. اور آج یہ جعلی پیر اور یہ مجاور اور یہ قبروں پر بیٹھے والے یہ مٹھادھیش لوگ، یہ ان عورتوں کو جو ہے باقاعدہ اس مورچل سے اور ان چیزوں سے ٹچ کر رہے ہیں، اور اس کو صاحب دین کا نام دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر. اور اسی لیے آپ نے لعنت کی ہے کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں. ان کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بار بار قبروں پر جائیں گی تو بہت سارے شرکیہ کام کریں گی. اور یہ میں آپ کو بھی ایک بات بتا دوں کہ قبرستان جا کر کے قبر والے کے لیے، مردے کے لیے دعا کرنا جائز تو ہے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا اب ہم قبر پہ جا کے ہی دعا کر سکتے ہیں تو یہ غلط ہے. آپ مسجد میں بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی دعا کر سکتے ہیں. قبرستان جانے کی اجازت ہے، ضروری نہیں ہے. آپ کی ماں کی کے لیے آپ مغفرت کی دعا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. ہمارے بعض لوگوں نے کیا کیا کہ ایک عادت بنا لی، ہیبٹ بنا لی، فجر کے بعد ماں کی قبر پہ جا رہے ہیں، ہر جمعہ کو جا رہے ہیں، ہر عید کے دن جا رہے ہیں، ہر بقرعید کے دن جا رہے ہیں، ہر رمضان میں جا رہے ہیں، ہر شب قدر راتوں میں جا رہے ہیں. آپ ہیبٹ مت بنائیے. آپ یعنی ایز یوزول جب بھی آپ کا جی چاہے آپ قبر پہ جا کے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. اور عورتوں کو جانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اور آخری چیز جو میں بیان کر کے بات ختم کروں گا، لعنت کا سبب بننے والا ایک عمل یہ بھی ہے کہ علماء اپنے علم کو چھپائیں. ان کو معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے، ان کو معلوم ہو کہ غلط کیا ہے، لیکن اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے وہ علم کو چھپائیں، وہ شریعت کے علم کو چھپائیں. یہ عمل بھی بہت بڑا لعنت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ہماری آیتوں کو چھپاتے ہیں، ہم نے بیان کر دیا لیکن وہ چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والوں کی لعنت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ چھپا لے تو ایسے انسان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. علماء کے لیے بہت وارننگ ہے اس حدیث میں.
آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے میرے بھائی کہ ان کی گمراہی کا سبب ان کے علماء ہیں. وہ علماء سو ہیں جن کے پیٹ کی دکانیں انہیں بدعت و خرافات سے چلی. کیا انہوں نے اپنے مدرسوں میں صحیح بخاری نہیں پڑھی ہے, صحیح مسلم نہیں پڑھی ہے, حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہے؟ وہ جانتے ہیں, مگر ان کو اپنا مفاد عزیز ہے اور اپنے مفاد کے لیے امت کو جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں. اور انہی میں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. آپ دیکھیے نیپال کی سرزمین پر ایک عالم دین ہے مولانا عظیم الدین رضوی صاحب. وہ باقاعدہ اسی طبقے سے ان کا تعلق تھا, راجستھان میں ایک جگہ وہ پڑھاتے تھے اور تمام بدعت و خرافات کے کاموں میں لگے رہتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق بخشی اور آج الحمدللہ وہ اہل حدیث ہوئے اور اہل حدیث میں ایک اچھے دائی, ایک اچھے خطیب کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں. تو ایسے بہت چند لوگ آپ کو ملیں گے, ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو باقاعدہ بدعت کو پروموٹ کر رہی ہے اور صحیح اور حق بات کو لوگوں سے چھپا رہی ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, بدعت و خرافات کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ کے دین کو چھپانا یہ بھی لعنت کا سبب بنانے والا عمل ہے. یہ چند باتیں ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لعنت کی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچائیں, چاہے وہ شرک ہو, چاہے وہ کفر ہو, چاہے وہ سود کھانے کا معاملہ ہو, چاہے وہ شراب کا معاملہ ہو, چاہے وہ عورتوں کی بے پردگی اور بے حیائی کا معاملہ ہو اور میک اپ میں جو ہے غیر شرعی طریقہ اپنانے کا معاملہ ہو, والدین پر لعنت کا معاملہ ہو, زمین و جائیداد کا معاملہ ہو. جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے, اور اس لیے بھی بچنا ہے ابھی تک اگر معلوم نہیں تھا اب آپ نے بیان میں سن لیا, اب قیامت کے دن یہ آپ کے لیے حجت بنے گا, دلیل بنے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوگا اور ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن کوئی ہل نہیں سکتا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, کہ تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہر قسم کے لعنت کا سبب بننے والے عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بالخصوص اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری خواتین کو ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.